پھر اگلی نسلوں میں دعوت بہت پھیلی ہے. یہ 115 to 330 CE میں یہ بہت ہوا ہے. شہادت پانے کی تحریک یہ ایک بہت ان کے یہاں ہوئی کہ اگر رومن امپائر میں حکومت اگر ہم پہ کچھ ظلم کرے گی تو ہم پھر بھی اس کے لیے اپنی شہادت کو ہم قبول کر لیں گے. اس کو مارٹرڈم موومنٹ کہتے ہیں. یہ کرسچنس کی ہسٹری میں موجود ہے. شہداء کی کرامات یہ بہت پھیلانے لگے، ان کے مرید تھے، اور یہ خارق عادت قصے یہ بہت پھیلانے لگے تو لوگ امپریس ہونے لگے. لیڈرشپ اور چرچ کا ارادہ بھی شروع ہوا اس میں. اس کو اپوسٹولک فادرز کہتے ہیں. یہ اپوسٹولک فادرز کی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی بائبل کے اندر موجود ہیں. جیسے سینٹ پال کی بھی بک ہے، اس طرح کچھ اور ان کے جو اسکالر ہوئے ان کی بکس ہیں. تو وہی، اور انہوں نے ایک یہ باقاعدہ ایک مذہبی ادارہ بنانے کی کوشش کی چرچ کی. تو ایک کوشش تھی کہ ایک شہر جہاں ہو جائے، جہاں پہ کرسچنز بن جائیں تو وہاں پہ بنا لو. تو ایک طرح کا ایک مسجد بنا لی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ساتھ اپنی دعوت پلاؤ. اچھا، پھر اس زمانے میں فرقہ پرستی بھی آئی. یہ جیسے میں نے کچھ ایگزامپل کے طور پہ کچھ فرقے جو ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ان کی مثال دی ہے. اس میں سے کچھ حصہ شاید ہو، کچھ اب نہ ہو، ختم ہو گئے. مثال کے طور پر ڈاؤسیٹزم، یہ روحانی وجود کا تصور کہ جناب روحانیت ہے، انسان کا ایک روحانیت ہے موجود، تو اس پہ زیادہ ان کا فوکس تھا. مارشنزم، یہ عہد نامہ قدیم کا انکار، انہوں نے یعنی تورات کا انکار کیا. یہ خاص طور پہ سینٹ پال پر جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب تورات کے جتنے احکامات تھے یہ بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس لیے شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب یہ کیتھولک کرسچنز آج کل ہیں تو وہ زیادہ تر یہی ہے. ایک مونٹنزم، انہوں نے نبوت کا کئی دعویٰ، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے مرید ہو گئے پیدا. تو یہ اس میں سے تھے. اسی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اب کئی ایسے نبی آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا. تو بہرحال ان کے ایسے فرقے بن گئے. غنوصیت، اس کو گنوسٹسزم کہتے ہیں. یہ عیسائیت، یہودیت اور افلاطونیت فلسفہ کا انضمام. یعنی انہوں نے کیا کیا، یہ گنوسٹسزم نے کرسچینٹی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات، پھر یہودیوں میں جتنے شریعت کے بھی احکامات اور جو احکامات تھے وہ بھی، اور اسی طرح فلسفے کو بھی مرج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور آج کل بھی کرسچنز کی بڑی تعداد میں انہی کے اثرات ہیں. اب مثال کے طور پر یہ ہوا کہ انہی کے کچھ اسکالرز نے یہ جیسے افلاطون کے اسی میں یہ تصور آیا کہ جناب سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے. اچھا، وہ ان میں آیا کہ یہ جناب یہ زمین وہ ہے کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام وہاں پہ آئے تھے. کہا جی ہاں جی ایسا ہی ہوگا. تو انہوں نے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا دیا، یعنی اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا. اور بعد میں پھر جب سائنس نے یورپ میں انہوں نے ریسرچ کی کہ نہیں جناب اس کے الٹ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا. تو اب وہ جناب ان سائنسدانوں کو اسپیشل قتل کیا کہ تم لوگ تو مرتد ہو گئے. تو یعنی اس طرح کے معاملات بھی ہوئے. تو بہرحال اس کے اثرات آج کل بھی کچھ اثرات آپ کو فلسفے کے ابھی بھی یعنی جو ان کے مذہبی معاملے کے اندر بھی یہ نظر آتے ہیں. علم و دانش کی ایک تحریک تھی جس کو اپولوجسٹس کہ یعنی جو بھی ان پہ تنقید کیا گیا کرسچینٹی پہ اس کا جواب دیتے رہے. تو اس کے بھی اثرات بھی آپ کو ابھی بھی بائبل کے اندر ملیں گے کہ اس کا جواب انہوں نے کس طرح سے دیا. پھر ایبیونائٹ تحریک ایک تھی جس میں توحید اور شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور تثلیث کا انکار. تثلیث کیا چیز ہے کہ یہ کرسچنز کے اندر ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جناب خدا کے تین حصے ہیں. ایک خدا، ایک بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک تیسرے
وہ فرشتے کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام، یعنی ان تینوں کو وہ ملاتے ہیں تو اسے وہ تثلیث کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فرقہ تھا جس کو ایبیو نائٹ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے، خدا صرف ایک اللہ ہی ہے، اور توحید اور شریعت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ برناباس رحمۃ اللہ علیہ ہی کے پیروکار تھے، اور یہی 650 عیسوی کیلنڈر تک وہ رہے ہیں، اور انہوں نے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ ہسٹری ان کی ہے۔ اب رومن بادشاہ جو 447 سی کا تھا، اس نے خاص طور پر یہ جوپیٹر دیوتا کی پوجا کا حکم دیا، اور کرسچنز پہ بڑا ظلم و ستم ہوا۔ وہیں سے یہ شہادت کی تحریک زیادہ پھیلی کہ کئی کرسچنز جو کہ بالکل توحید پر ایمان رکھتے تھے تو ان کو، اور یہ جوپیٹر کسے کہتے کہ یہ یونانی فلسفے میں یہ تھا کہ جناب سورج جو ہے وہ خدا، تو اس کو پوجا کرنے کا، تو جوپیٹر تو اس کا یہ پوجا کرنے کا حکومت نے حکم دیا، تو اس پر جو نہیں کر رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ اچھا، میں نے خود یہ دیکھا کہ جارڈن کے اندر ایک چرچ میں گیا تو کئی ہڈیاں انسان کی وہ نظر آئی، تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کے پادری صاحب سے کہ یہ جناب یہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بزرگ تھے ہمارے جو شہید ہوئے تھے، تو ان کی ہڈیاں ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے آج تک رکھی ہوئی اس طرح عقیدت کے طور پہ۔ اچھا، گولینس بادشاہ 260 سی میں ہوئے تو اس نے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی اور کہا کہ نہیں ان پہ ظلم نہیں کرو، یہ کوئی سیاست کا معاملہ نہیں کر رہے، کچھ بھی ہماری حکومت کو نہیں کر رہے، تو یہ نہ کرو، اور ظلم کا اختتام ہوا۔ تو اس سے پھر چرچ کا عروج ہوا۔ اچھا، چرچ اس زمانے میں یہی تھا کہ ہر شہر میں ایک چرچ بنا لیا، اور چرچ میں ساری ایک کمیونٹی کرسچنز کی بننے لگی۔ اس کے بعد پھر ایک اور پیریڈ 303 to 311 سی کا ہوا، اس میں ظلم و ستم پھر دوبارہ حکومت نے ان پہ کی۔ اب یہ رومن یہ مشرکی تھے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، تو لیکن کافی لوگ اب ایمان لا چکے تھے، یہ معاملہ تھا۔ تو ایک ٹائم میں یہ بھی ہوا، لیکن اب آپ یہ دیکھیے یہ رزلٹ ہوا۔ یہ اب دیکھیے آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ یہ جو بالکل گہرا نیلا جو کلر ہے، یہ 325 سی ای تک جو کرسچنز کی میجورٹی جس ایریا میں آگے یہ ایریا تھا، یہ دیکھیے آپ کو ترکی اور پھر اسی طرح گریس اور اسی طرح یورپ کے بھی کئی علاقوں میں اور افریقہ کے بھی کئی ممالک میں آ گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 600 سی میں دیکھیے یہ ہلکا نیلا، یہ اب میجورٹی تھی کہ جو کرسچینٹیز کی میجورٹی وہ ایمان لا چکے تھے، یعنی اب انگلینڈ بھی اب دیکھیے تو وہ بھی آ گیا، یعنی وہاں تک ان کی دعوت 600 سی میں پہنچ گئی تھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ جب آپ کی نبوت کا ہے وہ 609 ہے، تو وہاں سے ان کی دعوت بھی پھر پہنچنے لگی، اور جو لوگ بھی برناباس رحمۃ اللہ علیہ اور حواریوں کے عین ایگزیکٹ اسی طریقے سے جو ایمان رکھتے تھے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، جس کی ایک بڑی ایگزامپل کہ نجاشی رضی اللہ عنہ کہ جو افریقہ کے ایک بادشاہ تھے، تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، اور پھر صحابہ کرام کی بڑی تعداد وہیں سیٹل ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر یہ پورا ایریٹیریا، سوڈان سب تک دعوت انہوں نے صحابہ کرام نے کی تھی۔ اس کو اگلی ہسٹری میں ہم دیکھیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پیریڈ ہے 330 to 610 کا، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی دعوت کیسے پھیلتی چلی گئی ہے۔ اس کو ہم سٹڈی یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت جو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی چلی تھی تو آگے کیسے ہوا سلسلہ۔ اب دیکھیے جناب کہ یہ ایک خاص بادشاہ رومن امپائر کے تھے، کانسٹنٹائن۔
ان پر نرم رویہ انہوں نے کرسچنس کا کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جب پورا پڑھ لیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ یہ 330 سی ہے، یہ خاص واقعہ ہے کرسچینٹی کا، ہسٹری کا سب سے بڑا اہم واقعہ کہ وہ بادشاہ ایمان لائے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آٹومیٹیکلی پوری رومن امپائر میں دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور میجورٹی ایمان لانے لگی۔ اچھا، مشرکانہ مذہب جو باقی تھا، جو رومن امپائر میں تھا، انہوں نے ایک آخری بغاوت کی، یہ 360 عیسوی اور پھر 381 یعنی 21 ایئرس تک انہوں نے کی یہ، لیکن بہرحال کرسچینٹی نے بڑا کوشش کیا اور پھر بچت ہو گئی اور پھر کرسچینٹی کی دعوت زیادہ پھیلی۔ اچھا، اب یہ کانسٹنٹائن صاحب جو تھے، انہوں نے یہ شہر ایک بنایا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں عربی میں، اور کانسٹینٹینوپل یہ انگلش میں کہتے ہیں، یہ عیسائیت کا مرکز بن گیا، اور آج کل بھی یہ شہر ترکی میں موجود ہے جس کو استنبول اب اس کا نام رکھا ہے، لیکن پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہی رہا۔ تو یہ کرسچینٹی کا مین مرکز رہا، اور یہ مرکز ان کا 1453 تک یہ رہا مین مرکز۔ اچھا، اس کے بعد ہوا تھا 1453 میں مسلمانوں نے یہ پورا جب فتح ہو گیا تو پھر کرسچینٹیز نے اپنا مرکز اٹلی میں کر لیا، اور آج کل بھی اٹلی میں ہی ہے مین مرکز جو ہے۔ مشرق اقوام کا قبول عیسائیت، تو انہوں نے یہ ایک بہت زیادہ یہ چلتا رہا سلسلہ کہ کرسچینٹی پہ بہت اثرات ہوئے۔ یہ اثرات آئے، لیکن جو مشرق اقوام میں جو پہلے شرک کے تھے وہ اثرات رہے، لیکن دیکھیے کچھ پازیٹیو رہی۔ ایک تو دعوت دین کا طریقہ کار اور مسائل کا حل، یعنی ایک جو پرابلمز تھیں جو اس وقت کرسچینٹیز کو تھی 300 سال 330 تک جو پرابلمز رہی تھیں، اب وہ مسئلے حل ہوئے، اور 381 کے بعد مکمل مسئلہ حل ہو گیا اور دعوت بہت پھیلی۔ مخلص اور عبادت گزار عیسائیوں پر ظلم جب ہوتا رہا تو اس پر مشرکین بھی ان پہ ہمدردی کرنے لگے، اور پھر ان کی بات بھی سننے لگے، اور سنتے سنتے ایمان لانے لگے۔ بیوروکریٹس کا عیسائیت پر ایمان۔ اب یہ بیوروکریٹس یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود گورنمنٹ کے بہت اچھی پوزیشن پہ تھے، جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے بادشاہ ایمان لے آئے تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ یونانی فلسفہ کے عیسائی چرچ پہ اثرات ہوئے، یعنی اب اس زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، وہ جو یونانی فلسفہ تھا وہی تھا سب، تو اس کا پھر اب ظاہر ہے کہ جو چرچ کے جو اسکالرس تھے تو وہ بھی یہی پڑھنے لگے، اور انہوں نے اس کا کچھ حصہ تو خود مذہب کا حصہ بنا دیا، یا کچھ نے یہ کیا چلو اپنی بکس میں جو لکھا تو وہ آج تک چلتا رہا۔ عیسائی بزرگوں نے، یعنی جن کو سینٹ کہا جاتا ہے، تو ان کی رومی مجسمے اور تصاویر کی عقیدت کرنے لگے، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے میں نے یہ جارڈن کے ایک چرچ میں دیکھا کہ انہوں نے بزرگوں کی ہڈیاں تک بھی رکھی ہوئی عقیدت کے طور پہ، اور تصاویر بھی نظر آئی، وہ بھی ہیں، اور عوام کی اکثریت نے یہ کرسچینٹیز پر ایمان لیا ہے۔ یہ 400 سی کا ٹائم ہے، 400 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے، تو اب لا کے وہ جناب اس طرح سے ایمان لائے، یہ رزلٹ ہوا۔ اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ روم امپائر کی تقسیم ہو گئی، یہ 395 سی میں ہو گیا واقعہ، یعنی اس میں ہوا کہ اس کے وہ بادشاہ کے دو شہزادے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی الگ کرو جی، اور لڑائی جھگڑے ہوئے، انہوں نے ایک ایسٹرن رومن امپائر کہتے ہیں اور ایک ویسٹرن رومن امپائر کہتے ہیں، تو یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا، بس یہ ہوا، لیکن بہرحال کرسچینٹیز ہر طرف دعوت پھیلانے لگی۔ ایسٹرن کیتھولک عیسائیت کی بنیاد تھی۔ اب یہ کیتھولک جو ابھی مین
بڑا فرقہ ہے کرسچینٹی کا، وہ اس میں اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ افلاطونیت کے اثرات، یعنی انہوں نے فلسفے میں جو کچھ کیا تھا تو اس کو انہوں نے اپنی بکس میں لکھا، تو بکس کو لکھتے ہوئے کچھ اور لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ دین کا حکم ہی ہے، تو انہوں نے اس کو کرنا شروع کر لیا۔ اس کے مین جو شخص ہیں وہ سینٹ آگسٹائن، یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے کرسچینٹی کو بہت زیادہ پھیلایا ہے، اور یہ کیتھولک یہ کہتے ہیں کہ ان کے آگسٹائن نے ان کے اس مین چرچ کو انہوں نے تیار کیا۔ یہ 344 to 430 سی کے زمانے تک رہے، تو اس زمانے میں کہیں پہ انہوں نے یہ چرچ کو ایک بالکل خیر کا منبع یہ قرار دیا نا، یعنی صرف چرچ ہی ہے کہ جس کے ذریعے نیکی آتی ہے، ورنہ انسان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف چرچ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ جو کچھ، یعنی آپ نے اگر توبہ کرنی ہے تو وہاں چرچ میں آ کے کریں، اور جو کچھ ہے تو وہ چرچ کے جو پادری ہیں وہ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے، تو آپ پھر معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تصور ان کے آئے ہیں۔ ایک مخروطی تنظیم ان کی بنی ہے جس کو ہائرارکی انہوں نے کس طرح سے بنائی ہے کہ ایک بشپ میں اوتار کا تصور یہ آیا، یعنی بشپ کیا تھے، یعنی انہوں نے یہ تصور کیا کہ جناب بشپ ایک مین ہوتے ہیں، چرچ کے جو مین ہوتے ہیں، اچھا انہی کے آتے آتے پوپ بالکل اس کے ٹاپ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے پوری اپنی ایک تنظیم کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا، یعنی ایک پادری ہوتے چھوٹے، پھر ایک اس سے اوپر پروموٹ ہوتے 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 پھر اس کے بعد وہ پوپ تک کوئی ایک صاحب پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بھی ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ خدا کا حکم ہے، تو ان کا یہ، تو اس لیے پھر یہ کئی صدیوں تک ایسا رہا کہ جو جب تک بھی کیتھولک ہیں ابھی بھی جو کوئی گناہ ان میں ہوتا ہے تو وہ آ کے وہ پوپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنے یہ بشپ کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ میری توبہ قبول کر لیں، تو وہ کریں تو پھر ان کی توبہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو۔ روم سے پھر یورپ کے دیگر ممالک میں دعوت آئی، یعنی پورے یورپ میں، پھر اسی طرح یہ رشیا، افریقہ کے کئی ممالک میں تو وہ آئی، اور پھر یہ تب ہمیں خود پتہ ہے 1500 کے بعد یہ ہوا کہ پھر یورپ سے یہ لوگ امریکہ میں آئے، آسٹریلیا میں آئے، تو وہاں پہ بھی کرسچینٹی ہے۔ اچھا پھر یہ 529 سی میں ایک بڑا واقعہ ہوا کہ افلاطون کی اکیڈمی کو ختم کیا ہے۔ یہ پلاٹو نے ایک اکیڈمی بنائی تھی، یعنی اراؤنڈ 200 BC، تو ان کی اکیڈمی جس کے ذریعے یہ اپنا فلسفے کو وہ پڑھایا جاتا تھا، تو یہ تقریباً 700 سال ان کی اکیڈمی چلتی رہی، لیکن پھر چرچ نے اس کو ختم کر دیا، لیکن ختم کر کے اس کو باقاعدہ چرچ میں اسی فلسفے کو لے آئے۔ اس کے بعد پھر عیسائیت کی تاریخ میں اور کچھ اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ نیو پلیٹونزم، یعنی وہی جو فلسفہ تھا اس کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا، اور گنوستی یعنی گنوسٹسزم وہی تھی کہ جس کے ذریعے فلسفہ کے بہت کچھ چیزیں انہوں نے مرج کر دی، یعنی عیسائیت کے عقائد میں فلسفے کو بھی کر دیا۔ یہ وہ اسی بیس پہ تھا کہ جس پہ آتے ہوئے تو پھر انہوں نے یہی سوچ لیا کہ جناب سورج تو ہماری زمین کا یہ اس کے گرد گھوم رہا، طواف کر رہا، تو جب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب زمین جو ہے وہ طواف کر رہی ہے سورج کی، تو انہوں نے ان میں سے کئی سائنسدانوں کو قتل کیا، کہا کہ یہ تو مرتد ہے، کہ انہوں نے اس کو عقیدہ سمجھا۔ انہوں نے ایک مثالی دنیا کا ایک تصور یہ فلسفے سے آیا، ورلڈ آف آئیڈیاز، کہ جناب اس دنیا میں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ایک مثالی دنیا ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے کہ یہ دنیا تو محض ایک وہم ہے، جبکہ مثالی دنیا ہی سب کچھ ہے، تو انسانی حواس قابل اعتماد ہے ہی نہیں، بلکہ دل کی آنکھ ہی سب کچھ ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر پھر تصوف بھی زیادہ پھیلا، اور وہیں سے انہوں نے سوچا کہ جناب یہ مثالی دنیا سے ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ تو
یہ فلسفے کا ہی تصور تھا، وہاں سے یہ زیادہ پھیلنے لگا۔ اچھا، اس میں آپ وہ بڑا دلچسپ چیزیں آپ دیکھیے تو اس کے آپ کو بہت واضح اثرات آپ کو ایک بڑے فلسفی اور مسلمان اسکالر تھے غزالی، ان کی بکس میں پڑھیں تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے یہ خاص طور پہ دل کی آنکھ اور مثالی دنیا میں بڑی انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ایسا آیا۔ اہل مشرق کی روحانیت، تصوف اور اہل مغرب کے فلسفے کی یکجائی، یعنی ان سب کو انہوں نے، فلسفے کو، تصوف کو، روحانیت کو، سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ یعنی مشرق سے یہ فلسفہ آ رہا تھا نا، جو اسپیشلی بدھ مت سے آ رہا تھا، اور اسی طرح اہل مغرب میں جو فلسفہ آ رہا تھا، جو پہلے مشرق لوگ ہی تھے، تو ان سب سے یہ سب اکٹھا کر کے انہوں نے پلوٹائنس ایک صاحب تھے، انہوں نے 205 to 270 کے زمانے کے انہوں نے مرج کیا۔ یعنی اس میں یہ اس طرح کے تصورات کیا ہیں، کاملیت کے لیے لازم ہے کہ ہماری روح خدا تک پہنچنے کی کاوش کرے، عشرت قطرہ ہے دنیا میں فنا ہونا۔ یہ اردو کا ایک شعر ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہونا کا، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک پانی کا قطرہ ہے دریا میں جیسے مل جائے، تو بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ ہمیں قطرہ ہے، ہمیں خدا کے اندر مرج ہو جانا چاہیے۔ یہ تصوف کا فلسفہ ہے۔ کائناتی روح، یعنی یہ اصل خدا کی روح ہے کہ جس سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو پھر ان کے یہاں یہ تصور آیا کہ جناب ہر یہ چیز جو ہے یہ خدا ہی ہے۔ تو یہ ہندو مت میں زیادہ آپ نے پڑھ چکے ہوں گے، تو کرسچینٹی کے اندر بھی کسی حد تک آیا کہ جناب جیسے انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہ اللہ کی روح ہی ہے کہ جس سے یہ مسیح علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور پھر تیسری حصہ انہوں نے فرشتے کو بھی قرار دے دیا جو جبریل علیہ السلام ہے کہ جناب یہ بھی خدا کا حصہ۔ تو اس طرح سے ان کے یہاں تصور آنے لگا، اور پھر وحدت الوجود کا تصور بھی اسی فلسفے کے ذریعے ان کے یہاں بہت پھیلنے لگا، اتنا پھیلانے لگے کہ اب یہ تصوف کا حصہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جناب کوئی صرف خدا ہی اور کچھ بھی نہیں، یعنی یہ کائنات میں جو نظر آ رہا ہے سب خدا کا حصہ ہی ہے۔ تو وہیں سے یہ یعنی تھوڑا سا حصہ کرسچینٹی میں بھی آیا، ہندو مت میں زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مختلف اوتار کا تصور بھی آیا کہ جناب اوتار کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو وہ تصور یہ کرسچینٹی میں ایسا آیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ایسے قرار دیا۔ تو یہ کانسیپٹ ان کے یہاں پھیلنے لگے، اور پھر اس کی گنوسٹسزم کے اثرات یہ ایران اور انڈیا میں بھی آئے، اور کائناتی حقیقتوں کا وجدانی علم یعنی انٹیوشن کیا ہے کہ جناب یہ ہمیں جو آنکھ سے اور اپنی ہاتھ سے ہم جو کچھ چیک کرتے ہیں، تو یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے کہ ہمارے دل میں جو کچھ آ رہی ہوتی۔ تو وہیں سے یہ فلسفہ زیادہ پھیلا، اور پھر نیم خدا کا تصور جو اوتار جو ہندو مت میں تھا، تو یہ کرسچینٹی میں بشپ اور پھر اولیاء اللہ جنہیں قرار دیا۔ تو ان سے اب وہ کوئی دعا اگر اللہ سے کرنی ہو تو اس کے بجائے یہ بشپ یا اپنے اولیاء اللہ سے جا کے کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ دعا کریں ہمارے لیے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی تصور کسی حد تک آ گیا۔ رہبانیت کا تصور بھی آیا۔ اب رہبانیت کیا ہے کہ دنیا اس کو چھوڑ دو اور بس اپنے تصوف ہی پر رہو۔ اب رہبانیت میں کرسچینٹیز کے لوگوں میں یہ ایک تہذیب بڑی پیدا ہوئی ہے 330 to 610 کے پیریڈ میں، بہت رہی ہے، ابھی بھی ہے، موناسٹسزم جسے کہتے ہیں، یعنی جسم سے اپنی دشمن، یعنی جسم کو چھوڑو، یہ تو اس زمین کی کوئی چیز ہے، ہماری اصل روح ہے، بس اسی کا سب کچھ کرو۔ تو وہ تصور ان میں کیسے آیا؟ انتہائی غربت میں رہنا اور دولت کا
خیرات کرنا، یعنی آپ کے پاس جتنی دولت ہے سب خیرات کر دو اور بس صرف غربت میں رہو، یہ ایک تصور ان کے آیا اور کرنے لگے۔ نکاح نہ کرنا اور اس ازدواجی تعلق کو چھوڑ دینا اور خواتین سے دوری رکھنا، یعنی یہ بھی ایک تصور ان کے ہاں آ گیا۔ اور روحانی مرشد کی تقلید، کہ آپ نے جس مرشد کی آپ نے بیعت کر لی ہے بس ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ بالکل وہیں سے یہ کانسیپٹ آیا کہ یہ جو نیم خدا کا جو تصور تھا وہی ان کے یہاں آ گیا کہ بس جی پیر صاحب نے جیسے فرمایا بس ویسے ہی چلو، کم سے کم کھانا، کم بولنا، روزانہ روزہ رکھنا، کم سے کم لباس پہننا اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا، یعنی یہ سب وہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس جسم کی جو معاملہ ہے نا بس اتنا ہی رکھو کہ جتنا زندہ رہو، اس سے زیادہ نہ کرو اور بس اپنے تصوف پہ رہو۔ انسان کی شکل سے اجتناب کرو۔ خود انہی کی بکس میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک خاتون کا ایک بیٹا وہ مرید ہوا اور ایک بشپ کے مرید بن کے اور وہ تصوف پہ اپنی رہبانیت کرنے لگا، اور اب وہ ماں ڈھونڈتی رہی کدھر گیا بیٹا کدھر گیا، نہیں ملا۔ کافی سالوں بعد جناب وہ ملا، تو اب وہ بیچاری کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ پہنچی اور بشپ کو کہا کہ میرے بیٹے کو ملا دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں جی میرے لیے جائز نہیں ہے، کہ ہمیں تو حکم یہی کہ انسان سے عورت سے دور رہو۔ تو بشپ نے کہا اجازت دی کہ چلو بیٹا تم جا کے ماں سے مل لو۔ اب جب جا کے وہ پہنچا تو تب جا کے ماں جو فوت ہو چکی تھی۔ تو اس طرح کی حالت بھی آپ کو انہی کی بکس میں آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، اسی طرح غاروں، کنووں اور میناروں میں رہائش، یعنی اس میں بھی رہنا اور مشکل کے ساتھ رہنا، زندگی میں کم کھانا اور بہت مشکل رہنا۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں بھی یہ رہبانیت کا کچھ حصہ تصوف کے اندر بھی آیا۔ کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یعنی یہ اس طرح، یعنی کوئی گناہ ہوا اس طرح سے لیٹنا اور اپنے آپ کو تکلیف میں کرنا، اور نہیں ہوئی اگر گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی کرنا تاکہ ہم اس طرح سے نیکی کی طرف آئیں گے۔ کیڑوں سے خود کو کٹوانا، یہ بھی حرکت کرتے تھے۔ ان کے ایک بابائی رہبانیت کرسچینٹی کے اندر ایک صاحب رہے ہیں سینٹ اینتھنی۔ تو اینتھنی صاحب جو ہیں یہ ان کا پیریڈ 252 ٹو 356 کے زمانے کے، تو ان کے ہاں سے پھر آگے چلتے چلتی رہبانیت بہت پھیلی ہے۔ اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور وہ آپ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ الحدید میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی، پھر اس کی تفاسیر میں جیسے یہ مودودی صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے کرسچنز کی بک سے پوری ڈیٹیل سے لکھا کہ اس طرح سے رہبانیت چلتی رہی۔ تو یہ تو مسلمانوں میں نے لکھا، اب خود کرسچنز کی اپنی بکس میں دیکھ لیجئے، موناسٹسزم کو لے کے آپ گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو ہسٹری مل جائے گی کہ اس میں اس طرح کے معاملات کرتے رہے۔ خانقاہوں اور مرشد، یعنی ایبٹ اس کو کہنے لگے، اس سے نفسیاتی غلامی یہ ان کے ہاں عام ہوئی اور یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اب یہ چلتا رہا سلسلہ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی، اب ظاہر ہے کرسچنس بھی مسلمان تھے اس زمانے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، تو لیکن ان کے ہاں جو یہ چیزیں آئیں تو یہ پھر ہم لوگوں کے ہاں بھی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں بھی سیم ملتے جلتے اثرات ہیں۔ اب عیسائیت کی ہسٹری کے اندر یہ جو اہم کچھ جو فرقے پیدا ہوئے تھوڑا سا ان کا بھی ہم بات کریں اور تب جا کے ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، ایڈاپشنزم ایک یہ تحریک تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ ایڈاپشن ہی وہی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ ایپولینزم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم انسانی ہے اور دماغ خدائی، یہ ایک فرقہ ان کے یہاں پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ دماغ خدائی ہے اور جسم انسانی۔ آرائنزم، یہ تخلیق کیا مگر
تولد نہیں کیا بلکہ بیٹا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے بیٹا پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا اس کو. تو یہ کس طرح کا تصور. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک فلسفہ تھا جس پہ جنہوں نے چرچ سے الگ لے کے الگ الگ فرقے، یہ 400 to 700 کے زمانے میں یہ فرقے بنتے رہے. لوسی فیرینز جنہیں کہتے ہیں، تو ان کو اس کا انکار کرتے رہے، ایک دوسرے پہ فرقوں کی آپس میں مناظرے چلتے رہے ان کے. اچھا، پھر نسٹورینزم جس میں خدائی اور انسانی حیثیتوں کا تصور، کہ خدا کا تصور یہ ہے اور انسانیت یہ سب اس فلسفے سے الگ الگ فرقے بننے لگے. مونوفائزائٹ ایک فرقہ تھا جو خدا کا تصور تھا کہ جناب ہم خدا، اس طرح کا تصور بھی آیا. یعقوبی فرقہ ایک تھا کہ جو فلسطین کے ایریے میں تھا. اس طرح سویلینزم بھی تھا جو باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی تین افراد نہیں بلکہ ایک ہی خدا کا تصور ان کے آیا. آئیکونو کلاسم یعنی حضرت عیسیٰ اور مریم کے بت اور تصاویر کا تباہ کرنے کی تحریک انہوں نے توحیدی تھے، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ بت اور تصاویر کو آپ ختم کرو. تو یہ ان میں تصور رہا اور یہ سارے فرقے تھے. تو اب یہ 600 کے زمانہ تھا کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پارسی تھے، پرشین تھے، اور وہاں سے وہ پھر ایران سے کرسچینٹی میں آئے تھے. تو وہاں کے چرچ سے آئے اور چرچز سے ملتے رہے. تو ان میں سے وہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایڈاپشنزم کے ایک استاد تھے، ان سے سیکھتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لوگ بہت کم ہو گئے، تو اب آخری رسول آنے والے ہیں، تو آپ وہاں جائیں. کہا جی کہاں، کس ایریے میں ہوں گے؟ کہا جی ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ لاوا جہاں پہ بنا ہوا زمین میں، صحرا کے اندر. تو تب ان کو پتا چلا کہ یہ جناب یثرب ہے. تو چلے گئے تھے. تو عین اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ایمان لائے تھے. تو جناب یہ واقعہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک پوری ہسٹری کو دیکھیے. تو اب یہ 600 کے آس پاس یہ پوزیشن تھی. رومن امپائر اتنی پھیلی تھی اور کرسچینٹی اس سے کہیں زیادہ پھیل چکی تھی پورے افریقہ میں، کہ یہ بھی رومن امپائر کے انڈر تھی. اور اس وقت یہ پرشین امپائر ادھر چل رہی تھی جو کہ ایران، عراق، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان کے ایریے میں بھی تھی. یہ پورا ایریا، یہ دونوں سپر پاور تھے. یہ 600 کی پوزیشن تھی. اور یہ اس کو ہم ڈیٹیل سے اب انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جناب کیا معاملہ ہے، کہ یہ جزیرہ نما عرب میں کیا ہوا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں اس میں. پھر یہ رومن امپائر کی بڑی جنگیں بھی ہوئی تھیں اور پرشین امپائر کی یہ قرآن مجید میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں. تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچن ہے تو آپ اس کوشچن کے لیے آپ ای میل کر سکتے ہیں، ای میل کر لیجئے گا. اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہمارا یہ بک مکمل ہو جائے گی کہ جس میں 600 تک کی ہسٹری کو ہم مکمل کر لیں گے. یعنی اب ہم تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم 0 تک تو آ چکے تھے. اب ہم 0 سے 600 کی ہسٹری بھی ہماری اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.